ہم کس مذہب کے فالو کرنے والے ہیں؟ اسلام. ٹھیک ہے بتائیے گا. اب بتائیے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں ہم کو اور آپ کو, کروڑوں کا مالک بنایا ہے, بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اسلام. بہت بڑی نعمت ہے یہ اسلام, بڑی نعمتوں میں, اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اسلام کی. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں, آپ کے گھر میں ایک چاقو ہے, چاقو جس سے آپ سبزی کاٹتے ہیں, کچن میں رکھتے ہیں, تو چاقو کی آپ اتنی حفاظت نہیں کرتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں چاقو کہاں؟ یہ دیکھو کچن میں ہے. کبھی آپ کچن میں گئے وہاں چاقو نہیں ہے, پھر پوچھ رہے ہیں چاقو کہاں؟ بولے وہ دیکھو برآمدے میں پڑا ہوا ہے چاقو, وہاں سے اٹھا کے لاؤ. چاقو کی آپ اتنی حفاظت نہیں کرتے ہیں, لیکن وہیں آپ کے گھر میں 10 گرام سونے کی, گولڈن کی ایک بسکٹ ہے سونے کی, اس کو آپ کچن میں نہیں رکھتے ہیں, اس کو آپ برآمدے میں نہیں رکھتے ہیں, بلکہ اس سونا کو آپ صحیح سے باندھ کر کے چھوٹے بیگ میں ڈال کر کے صندوق میں رکھ کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کیوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ چاقو سے قیمتی ہے گولڈن, سونا, اس لیے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اسلام قیمتی چیز ہے, ہم کو آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. دکھاؤں میں صحابہ کرام نے کیسی حفاظت کی ہے اسلام کی؟ دکھاؤں؟ تھوڑا دل تھام کے بیٹھیے. اسلام میں دشمن اور مسلمانوں کی لڑائی, دوسری لڑائی غزوہ احد ہے. غور کر کے سنیے گا. دوسری لڑائی, سب سے پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر, اور دوسری لڑائی ہے غزوہ احد. یہ احد پہاڑ جو ہے وہی پہاڑ کے قریب یہ لڑائی ہوئی تھی, اسی لیے اس غزوے کا نام رکھ دیا گیا غزوہ احد. غور کر کے سنیے گا صحابہ نے کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کیا ہے. صحابہ غور کر کے سنیے گا. غزوہ احد میں ایک صحابی کا نام ہے, چاپی والو سنو, خدا کی قسم پورے سیمانچل میں میں جاتا ہوں, تقریر کرتا ہوں, لیکن جو مزہ اور جو خوشی مجھ کو چاپی میں آ کر کے ہوتی ہے وہ کسی دوسرے جگہ پر نہیں. غور کر کے سنیے. ایک صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ. غور کر کے سنیے. حضرت حنظلہ یہ پہلی شادی کیے ہیں. غور کر کے سنیے بابو, بولنا بند کرو. پہلی شادی سہاگ رات ہے, جس کو ہم اور آپ شب زفاف کے نام سے بھی جانتے ہیں. جس رات کی تمنا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑی شدت سے ہوا کرتی ہے, سہاگ رات. یہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہے, اور سہاگ رات کو جو ہوتا ہے وہ بھی ہوا, جسمانی تعلقات بھی قائم ہوئے. اتنے میں نبی کے کنان سر نے ایک ندا دینے والے نے آواز لگائی, اے نبی کے ماننے والوں, اے نبی کے سیدائیوں سنو, دشمنوں نے گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے, نکلو جلدی نکلو, دشمنوں سے لڑنا کی مقابلہ کرنا ہے, جلدی گھر سے نکلو. اب بتاؤ, یہ شادی کیے ہیں, پہلی رات ہے ان کی, ہم بستر بھی ہوئے ہیں بیوی سے, یہ نکل گئے, تولیہ لے لیے, گمچھا لے لیے, اور لے کر کے بیت روم کی طرف غسل کرنے کے لیے غسل کے ارادے سے چلے گئے, اور اب نہائیں گے, غسل کریں گے, پانی اپنے سر پہ ڈالیں گے. اتنے میں پھر آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں, اے نبی کے ماننے والوں, اے نبی کے سیدائیوں, یہ آخری بار ندا دی جا رہی ہے, آخری ندا دی
सुनने के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, लड़ाई के मैदान में नहीं जाएगा, वो मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। ये गुस्ल करने गए हैं, अब नहाएंगे, इतने में आवाज आ रही है ये आखिरी वार्निंग है, जल्दी निकलो घर से। अब ये गुस्ल का इरादा तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं जंग के मैदान में। वाइफ बीवी दौड़ करके आती है, कहती है अरे मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं? कहा तुमने ऐलान सुना नहीं? नबी के सहाबी ने ऐलान किया कि जो घर में बैठा रहेगा वो मुनाफिक माना जाएगा, ऐलान हो गया है। कहा ए मेरे शौहर, मेरे साथ आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, पहली रात थी हम दोनों की, सुहाग रात, शबे सुफात, कम से कम आप नहा तो लीजिए, कम से कम आप जुम्बी है, नापाक है आप, कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। जवाब देखिए मेरे भाइयों, जान से ज्यादा हिफाजत इस्लाम की सहाबा किराम ने, ये इस्लाम जो बड़ी नियामत है हमारी और आपकी, कैसे हिफाजत की है। देखिए हमदिला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी ये बात सही है, आज हम दोनों की पहली रात थी, ऐ मेरी बीवी ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है कि हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, ऐ मेरी बीवी तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे गुस्ल करके जाना चाहिए, मुझे नहा के जाना चाहिए जंग के मैदान में, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन है मेरी बीवी इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, मुझे गुस्ल करने में, मुझे नहाने में, मुझे बाथरूम में गुस्ल में 10 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा। ऐ मेरी बीवी इस 5 और 10 मिनट के अंदर कहीं किसी सहाबी की जान ना चली जाए, कहीं किसी सहाबी की गर्दन काट दी जाए। इस्लाम के लिए इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, इस नियामत की हिफाजत के लिए मैं जंग के मैदान में निकल रहा हूँ। निकल गए जंग के मैदान में, ऐ चापी वालों सुनो, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद हो जाता है, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद कर दिया जाता है, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है, उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता है, बल्कि उसको बगैर गुस्ल के खून वाले कपड़े में उसी तरीके से दफन कर दिया जाता है। ये जंग के मैदान में चले गए, जंग का काया पलट गया, मुसलमानों की बजाय दुश्मनों की जीत हो गई। एक दो नहीं बल्कि 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए, 70 नबी के सहाबी मार डाले गए। ऐ मेरे भाइयों, उस लड़ाई में यह हजरत हमदिला भी शहीद हो गए। इनकी वाइफ की कानों में ये बात पहुंची कि मेरे हस्बैंड भी शहीद हो गए। इनको मालूम था बगैर गुस्ल के इनको कब्र में मिट्टी दे दी जाएगी, दफन कर दिया जाएगा इनको। इनकी बीवी दौड़ करके आ रही है जंग के मैदान में। मैं नबी को जा करके इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं नबी को जा करके ये बता दूं, है मेरे नबी आज हम दोनों की पहली रात थी, हम दोनों की ये पहली रात सुहाग रात, हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए हैं। है अल्लाह के रसूल मेरा शौहर जंग के मैदान में शहीद हो गया है, अल्लाह के रसूल कम से कम मेरे शौहर को गुस्ल तो दे दीजिए। लेकिन मेरे भाइयों, इनके पहुंचने से पहले लाशें बिखरी पड़ी थी वुहद के मैदान में। एक सहाबी नहीं 70 सहाबी शहीद कर दिए गए हैं। यहाँ एक डेड बॉडी है, वहाँ एक डेड बॉडी है, वहाँ एक है। सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, है लोगों जाओ लाशों को, डेड बॉडियों को तुम तलाश
تلاش کرو، جمع کرو۔ کسی صحابی نے خبر دی نبی اکرم کو، اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا حنجلہ کے سر سے ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ نبی اکرم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول کو جب معلوم ہو گیا وحی کے ذریعے سے، نبی اکرم نے بتایا صحابہ کرام کو، اے صحابہ سنو، آج حنجلہ کو یہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ حنجلہ گھر سے نکل چکے تھے، بغیر غسل کے آئے ہوئے تھے، آج ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ غسیل الملائکہ ہیں، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ اے چاپی والو، اسلام جو بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں تک دے دی ہیں۔ صرف یہی نہیں، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ جب بات آ گئی تو 2 منٹ اور سن لیجئے۔ یہ ہماری یہاں کی زمین تھوڑا نرم ہے، قبر کھود دی جائے گی، لیکن عرب کی وہ پتھریلی زمین بہت سخت ہوا کرتی ہے، 1-2 نہیں 70 قبریں کھودنی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت حمزہ جو شہید ہوئے اسی جنگ میں، سید الشہداء، یہ شہیدوں کے سردار، ان کے ناک بھی کاٹ لیے تھے دشمن، کان بھی، ناک بھی، ہونٹ بھی، یہ ساری چیزیں کاٹ لیے تھے۔ اللہ کے رسول قبر کھودنے کا اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، صحابہ کرام قبر کھودتے ہیں، لیکن 70 قبریں کھودنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 ڈیڈ بوڈیاں رکھتے تھے، 2-2 3-3 لاشیں رکھتے تھے ایک ایک قبر میں۔ اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ اے ان میں سے جو 10 آدمی ہیں، ان میں سے قرآن کس کو سب سے زیادہ یاد ہے؟ صحابہ کرام کہتے تھے، جواب دیتے تھے، اللہ کے رسول ان کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ان کو پہلے قبر میں رکھو، اس کے بعد کن کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ صحابہ کہتے تھے ان کو ہے، ان کو قبر میں رکھو۔ ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 ڈیڈ باڈی رکھے تھے اللہ کے رسول۔ میرے بھائیوں، یہ سارے صحابہ کرام اسلام کے خاطر اپنی گردنیں تک کٹوا دیے ہیں۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے یہ حق کہاں ادا کیا؟ گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے کوئی ڈر نہیں، اللہ سے کوئی خوف نہیں۔ ارے قسم خدا کی میں کیا بتاؤں چاپی والو، مکہ اور مدینے کے دشمن بھی اللہ سے ڈرتے تھے، کافر بھی اللہ سے ڈرتے تھے مکہ اور مدینے کے۔ دکھاؤں ایک حدیث، سنیے غور کر کے، ایک حدیث، ٹائم بہت کم ہے، میری گاڑی تھوڑا اسپیڈ چلے گی۔ کیسے مکہ اور مدینے کے لوگ ڈرتے تھے، ہم کہاں ڈر رہے ہیں؟ جلسے میں آ کر کے 1 کنٹل بھٹا دے دینا، 50 کلو بھٹا دے دینا، 500 1000 5000 دے دینا، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سنیے کیسے ڈرتے تھے۔ ایک بہت تیز اسپیڈ میں بولوں گا، آپ سن چکے ہیں، ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں، لڑائی میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کر کے گئے تھے۔ میں تیز اسپیڈ میں بول رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور ادھر سے واپس آتے ہوئے گرمی کا سیزن تھا، گرمی کا سیزن، تو صحابہ کرام خستہ حال ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک کام کرتے ہیں، یہاں پیڑ درخت زیادہ ہے، ہم درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ تو 2-4 اس پیڑ کے نیچے، 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 سب آرام کرنے لگے سو کر کے۔ اللہ کے رسول بھی انسان تھے، چاپی والو اس ایک واقعہ کو سن کر کے جاؤ، قسم خدا کی اگر تم نے دل سے سنا، گہرائی سے، دل کی گہرائی سے، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سنیے، سب صحابہ کرام سو گئے، اللہ کے رسول بھی انسان تھے، آپ بھی ایک پیڑ کے نیچے، درختے کے نیچے سو گئے۔ نبی کی تلوار درختے پہ اللہ کے رسول لٹکا دیے، ہاں لٹکا کر کے اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی انسان تھے، نیند آ گئی آپ کو بھی؟
وہ کافر سوچا، اس کافر کا نام داسور ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں اس کا نام بھی لکھا ہے، اس کا نام تھا داسور۔ یہ آیا اور دیکھنے لگا، ہاں محمد سویا ہوا ہے۔ وہ نبی نہیں مانتا تھا، نبی نہیں مانتا تھا، کافر تھا، غور کر کے سنیے گا، وہ کافر تھا، نبی نہیں مانتا تھا وہ۔ تو دیکھا کہ آج کام تمام کر دوں گا۔ ہاں یہ آیا اور درختے کے اندر چڑھ گیا۔ دیکھیے ناپاک ارادے ان کے، درختے کے اندر چڑھ گیا اور نبی کے تلوار کو غلاف کوبھر سے نکالا، اور نکالنے کے بعد خود تلوار کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں آج تلوار بھی نبی کی اور گردن بھی نبی کی، آج تو کام تمام کر دوں گا میں۔ سوچا اب جاؤں گا نبی کو قتل کروں گا، لیکن اللہ جس کو بچائے اس کو مارے گا کون؟ وہ سوچا کہ اگر میں دھیرے دھیرے اتروں تو ٹائم لگے گا، درختے سے نیچے آؤں تو ٹائم لگے گا۔ اس ارادے سے وہ وہاں سے کود گیا، جمپ لگا دیا۔ اے چاپی والو سنو، نبی کو